ایک رات خلیفہ ہارون الرشید کو نیند نہیں آ رہی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میرے لباس بدل دو، آج میں رعایا کے حالات خود جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے ایک سادہ لباس پہن لیا اور اپنے مشہور درباری وزیر جعفر برمکی اور دربان مسرور کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں نکل پڑے۔ رات کی تاریکی میں چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہنچے جہاں سے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی دعا کر رہی تھی اور اپنی پریشانیوں کا ذکر کر رہی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کی طرف رخ کیا اور قریب جا کر پوچھا، اماں کیا بات ہے؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ بوڑھی عورت نے افسوس سے کہا، بیٹا، میں ایک بیوہ ہوں اور میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ میرے بچے بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ میں نے بارہا خلیفہ ہارون الرشید کو دعا دی ہے، مگر میرا حال سننے والا کوئی نہیں۔ شاید میرا مسئلہ اتنا چھوٹا ہے کہ خلیفہ کے دربار تک پہنچ نہیں پاتا۔ یہ سن کر ہارون الرشید کا دل پگھل گیا، مگر اس نے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر کہا، اماں فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اس نے جعفر برمکی کو حکم دیا کہ فوراً دربار سے کچھ رقم اور کھانے کا انتظام کرے اور اس بڑھیا کے گھر پہنچائے۔ جعفر برمکی نے تمیل کی اور کچھ ہی دیر میں عورت کو اس کے گھر میں وافر خوراک اور درکار رقم مل گئی۔ خلیفہ نے تب بڑھیا سے کہا، دیکھو، خلیفہ تمہاری فریاد سن چکے ہیں اور انہوں نے تمہاری مدد بھی کر دی ہے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، خدا خلیفہ ہارون الرشید کو سلامت رکھے اور اس کی حکومت کو دوام بخشے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے رخصت لی، مگر اس دن کے بعد وہ اور زیادہ محتاط ہو گئے کہ ان کی رعایا کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ ہمیشہ عوام کے حالات جاننے کی کوشش کرتے اور ان کی ضروریات کا خاص خیال رکھتے۔